بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بی بی مریم کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا تھا اور اس کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہوئی، اس کا ذکر فرمایا. اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی بی بی مریم کے پاس آتے عبادت گاہ میں تو وہاں دیکھتے کہ عجیب قسم کے پھل فروٹ، بے موسم پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں. تو حیران ہو کر کے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے آئے. تو یہ جب منظر حضرت زکریا نے دیکھا تو دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ رب العالمین جب اس مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کروں مجھے بھی بے موسم اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کرے. تو اس نے پھر دعا کی، یہ تمنا کی، دعا کی، پھر دعا قبول ہوئی. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آئے، انہوں نے آ کر کے خوشخبری دی کہ تجھے خوشخبری ہو بچے کی. اس بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ یحییٰ نام ہوگا اور اس کی صفتیں بتا دیں کس کس طریقے کا وہ بچہ ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا. تو یہ بڑا خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ واقعی مجھے ابھی اس بڑھاپے میں بچہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے پھر عرض کیا کہ اللہ اس کی کوئی نشانی، وہ نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے بتلائی. پھر آخر میں تنبیہ فرمائی کہ اصل چیز ہے اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر کرتے رہو، اللہ کی طرف توجہ کرتے رہو تو سارے دنیا کے معاملات آسان ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. حضرت زکریا خود بھی اللہ کا نبی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا. بڑے یعنی ایک پاکیزہ خاندان میں سے پاکیزہ شخص. اسی کو بھی جب کسی ضرورت پیش آئی تو اپنے رب کو پکارا، حضرت ابراہیم کو نہیں پکارا. اپنے داداؤں میں سے حضرت اسماعیل کو، حضرت یعقوب کو، حضرت نوح کو، حضرت شیس والوں کو، حضرت آدم کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا. ہمیں سبق دیا گیا کہ آپ کو اگر اللہ رب العالمین سے کوئی بھی کام کرانا ہے، اپنی کوئی بھی مجبوری رکھنی ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں، پیروں فقیروں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رکھو. ہاں دعا کروا سکتے ہو، کسی بزرگ کو بولو حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ اور چیزیں، لیکن دعا کرنی صرف اللہ سے ہے.
قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا کی کہ اللہ مجھے عنایت فرما، ہبہ فرما اپنے ہاں سے، اپنی مہربانی سے پاکیزہ اولاد کی، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے بچہ چاہیے لیکن پاکیزہ بچہ ہو، پاک صاف بچہ ہو، فرما بردار نیک بچہ ہو، ایسا ہی بس بچہ ہو یہ نہیں، پاکیزہ چاہیے تاکہ وہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا نور بن سکے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ آئے اور آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے۔ اس طرح کی دعا کرنا یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ دعا ہمیشہ کرو، برکت والی کرو، یہ نہ کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو دعا کی کہ ذریۃ طیبۃ، یا اللہ پاکیزہ بچہ مجھے عطا فرما، اور تجھ سے کیوں کہتا ہوں، کسی اور سے نہیں کہتا، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کل لوگوں نے اس عقیدے کو خراب کرنے کے لیے عجیب قسم کے من گھڑت قصے گھڑے ہیں تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پیروں پر، فقیروں پر، مزاروں پر بھی جائیں۔ ایک مرتبہ یہ ان کا مشہور قصہ ہے کہ راہب والا قصہ، بریلویوں نے مشہور کیا ہے، راہب والا قصہ۔ قصہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا کوئی راہب، اسی کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا، وہ جا رہا تھا پیغمبر کریم کے پاس، یا اللہ کے رسول مجھے بیٹا دے دیں۔ تو جیسے جا رہے تھے تو راستے میں نبی پاک کے نواز سے حضرت حسین سے ملاقات ہوئی۔ حسین نے پوچھا راہب کہاں جا رہا ہے؟ بولا نبی پاک سے بیٹا مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حسین نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، اگر تیری بات پیغمبر کریم مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجھے بتانا۔ وہاں جا کر کے پیغمبر کریم سے بات کی تو پیغمبر کریم نے فرمایا بھائی توبہ توبہ، سب نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے، میں خود اللہ سے مانگتا ہوں، میں تجھے کہاں سے بیٹا دے سکتا ہوں؟ اس نے بولا نہیں نہیں، مہربانی کرو مجھے بیٹا دے دو۔ ارے بھائی میرے پاس ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ کا خزانہ ہے۔ بولتا ہے نہیں نہیں، مہربانی کرو۔ آخر پیغمبر کریم نے اس کو واپس کر دیا، وہ روتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ پھر حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولا نبی پاک نے مجھے واپس کر دیا۔ اچھا نبی پاک نے، میرے نانا نے تجھے واپس کیا، چلو ٹھیک ہے میں تجھے بیٹا دیتا ہوں، جاؤ تجھے ایک بیٹا ہوگا۔ تو دور سے غیب سے پیغمبر کریم نے آواز دی کہ حسین ایسا نہیں کر، اللہ کے خزانوں میں ہاتھ نہ ڈال۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، دوسرا بیٹا بھی دے دیا۔ پیغمبر کریم نے پھر منع کیا، بولتا ہے تیسرا بیٹا دیا۔ 7 بیٹے ایک ہی مجلس کے اندر حضرت حسین نے راہب کو دے دیے۔ اور یہ ان ظالموں نے کفر بک کر کے، شرک کھلم کھلا کر کے اپنی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور سارے بریلویوں کے دماغ میں یہ واقعہ پڑا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے اس بندے کو، راہب کو 7 بیٹے دے دیے۔ ابھی اس سے بڑی کوئی گمراہی ہو سکتی ہے یار؟ قرآن پاک کا کھلم کھلا یہ انکار نہیں ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ ہی کی مرضی ہے کسی کو بیٹا دے یا بیٹی دے، دے یا نہ دے، تھوڑے دے زیادہ دے، صرف اللہ کی مرضی۔ امی عائشہ رو کر کے پیغمبر کریم سے کے پاس ایک بچے کو لا رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا عائشہ تیری چاہت ہے کہ اللہ تجھے بھی بچہ دے؟ عائشہ نے فرمایا جی بے شک اللہ کے رسول۔ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ خزانے اللہ کے پاس ہے۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، پیغمبر کریم کا اپنا بیٹا نہیں ہو رہا اس گھر والی سے، اور یہ خبیث لوگ شرک سکھانے کے لیے ایسی بکواس کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی واقعے کو ہی تھوڑا غور کریں تو یہ تو حضرت حسین کو نبی پاک کا نافرمان بتلا رہے ہیں نا، اور نبی کا نافرمان کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو خیر اس طرح کی گھٹیا قسم کی باتیں کر کے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں 2 روپے مل جائیں، نعوذ باللہ۔
انہوں نے دعا کی اللہ سے اور عرض کیا کہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو ہی میری دعا سننے والا ہے، میرے اوپر مہربانی کر۔ دعا قبول ہو گئی۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے یحییٰ کی، جو کہ کلمۃ من اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، سردار ہوں گے، عورتوں سے دور ہوں گے، نبی ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کو بیٹا ملے گا۔ تو نے جو دعا کی ہے، اگرچہ آپ بھی بوڑھے ہیں، آپ کی گھر والی بھی بوڑھی ہے، لیکن دعا چونکہ آپ نے بڑی تمنا کے ساتھ کی ہے، بڑی دل جمعی سے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ ابھی آپ کو بیٹا ملے گا، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یحییٰ کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دیا گیا۔ یحییٰ کے لفظ کی معنی ہوتی ہے زندگی، حیٌ، زندہ کو بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی معنی زندگی، اس کے اندر واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بیچ کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ آئیں گے، اس کے پاس ایک مینڈھا ہوگا، ایک دمبا سمجھو ہوگا، اور وہ دمبا خود موت ہوگا، موت۔ اسی دمبے کو حضرت یحییٰ ذبح کر دیں گے، موت کو ذبح کر دیں گے، یعنی اس وقت موت خود مر جائے گا۔ جب وہ موت مر گیا تو ابھی نہ تو جنتی مریں گے نہ جہنمی مریں گے، کیونکہ موت ہے ہی نہیں، موت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو موت کو ختم کرنے کا نام ہوتا ہے زندگی، اور زندگی کو عربی میں بولتے ہیں حیٌ یحییٰ، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے کائنات کے اندر سے موت کا سسٹم ختم کر دیا جائے گا، زندگی ہی زندگی رہے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام بھی خود ہی بتا دیا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اس کی صفتیں یہ ہوں گی کہ کلمۃ من اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اسی نے جو شریعت اور دین بتایا ہوگا اسی کو ماننے والے بھی ہوں گے، سردار بھی بنیں گے قوم کے، اور عورتوں سے دور، یعنی شادی نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، اور اس کو یہ دنیا کے مشاغل میں پڑھنے کی فرصت یا گنجائش نہیں ہوگی، وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہیں گے، اور اللہ کے نبیوں صالح لوگوں میں سے نبی بھی بنیں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دیتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، پھر عرض کیا کہ اللہ کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ کی بات کرنا ختم ہو جائے گی، صرف اشاروں سے بات کر سکو گے اور زبان نہیں چلا سکو گے، ذکر کرنے کی گنجائش ہوگی لیکن بات کرنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ ابھی یہاں بات یہ ہے کہ خود مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے بچہ دے، جب خوشخبری ملی کہ بچہ تجھے ملے گا تو پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا۔ تو مانگنا اللہ کی ذات پر اعتماد، توحید اور ایمان کی بنا پر تھا، اور یہ پوچھنا کیسے ہوگا، یہ پھر دل کی تسلی کے اعتبار سے، انسانی طبیعت کے اعتبار سے، یار میں اتنا بوڑھا ہوں، مجھے کہاں سے بچہ ہوگا، پتہ نہیں مجھے پھر جوانی ملے گی یا دوسری شادی ہوگی، کس طریقے سے مجھے بچہ ہوگا، اس اعتبار سے وہ پریشان بھی ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے پوچھ لیا اللہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا تو ہے، جیسی بیوی ہے ایسے ہی ہو جائے گا، صرف نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، اور اسی کی برکت کی وجہ سے، بات نہ کرنے کی برکت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا کریں گے۔ لیکن آپ کے لیے لازم ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا،
اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، نماز ہے تو اس کی حد ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے 5 نہیں، 2 پڑھنی ہے 3 نہیں۔ ہر چیز کے اندر حد ہے، کھانے کے اندر حد ہے، پینے کے اندر حد ہے، روزے کے اندر حد ہے، زکوٰۃ خیرات کے اندر حد ہے۔ پیسہ جو آپ کے پاس ہے سارا کا سارا خرچ کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی حد ہے۔ لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں، جتنا کرتے رہو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا اتنا ذکر کرو کہ لوگ آپ کو پاگل کہنے لگیں، یعنی بہت زیادہ ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو شام کے پہر بھی صبح کو بھی، صبح شام اللہ کا ذکر میں لگے رہو۔ اسی طرح سے کرتے رہو گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، خلاف عادت دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحم جو امت پر انسانیت پر ہے، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی اور وفا کرنے کی، تابعداری کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔